بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تأكلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 سے 75 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ انہوں نے کہا، ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، اور نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں، اپنے قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور سب کے بعد پس تم ان پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہو گئے۔ اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ادع لنا ربک یبین لنا، اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس گائے کی مزید نشانیاں بتائی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو، نہ اس سے ہل چلایا گیا ہو، نہ اس سے کھیتوں کو پانی دیا گیا ہو، اور وہ ایک رنگ کی ہونی چاہیے۔ تو اب بنی اسرائیل مجبور ہو گئی، اور یہ ساری علامات ان کی اس مقدس سنہری گائے کے اندر پائی جاتی تھیں جو ان کے ہاں بڑی محترم تھی، اور وہ اس کو ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں واقعے کی ترتیب تورات سے مختلف ہے، اور بقرہ کے ذبح کا جو سبب ہے وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، جبکہ تورات میں بقرہ کے ذبح کا سبب پہلے بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تم اس جستجو میں ہو کہ قاتل کون ہے،
لہٰذا اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے اللہ نکالیں گے اور واضح کر دیں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ، یعنی جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ شخص کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یہ جو الفاظ ہیں بہت سخت ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا اور اپنا محاسبہ کیجیے گا کہ جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگیں اور ہیلے بہانوں سے شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جانے لگے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کی اہم آیت ہے۔ کساوت قلبی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کی بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل عالم پر فضیلت حاصل تھی۔ اس امت میں 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ جس میں اس امت کے اندر کوئی نبی موجود نہ ہو، اور انہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ اپنی بدعملی، عقائد میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کیڑے نکالنے اور اپنے آپ کو عمل کے راستے سے بچانے کے لیے ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، جس کا نتیجہ اور روش یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے محفوظ رکھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا، عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور ہیں، رسالت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں اور کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علم بردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ وقد کان فریق منہم، ظاہری بات ہے کہ وہ گروہ ان کے علماء کا ہی تھا، کیونکہ عام آدمی تو کتاب اللہ میں تحریف نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے جو اللہ کی کتاب کو سنتے بھی تھے اور اس میں پھر تحریف بھی کرتے تھے۔